کا ختم ہو چکا تھا۔ لوگ سردار عالم شاہ کا فیصلہ سن کر خاموشی سے منتشر ہو رہے تھے۔ دیوان خانے میں اب صرف خاندان کے چند افراد باقی رہ گئے تھے۔ ظفر شاہ کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے کھڑا تھا، مگر آخرکار اس نے ہمت کر کے اپنے دادا کی طرف دیکھا۔ دادا جان، یہ درست نہیں تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سردار عالم شاہ نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ کیا درست نہیں تھا؟ کسی کی زندگی سے بڑھ کر عزت نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو بس۔ سردار عالم شاہ کی گرجدار آواز پورے دیوان خانے میں گونج اٹھی۔ تم ابھی بچے ہو ظفر شاہ، تم ہمارے اصولوں کی سمجھ نہیں ہے۔ ظفر نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ مگر دادا جان، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ سردار عالم شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمارے خاندان کی عزت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص اس کے خلاف جائے گا، اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ دیوان خانے میں موجود نواز عالم اور احتشام عالم خاموشی سے اپنے والد کی بات سن رہے تھے۔ اور اگر کل تم نے اس حویلی کا سردار بننا ہے تو تمہیں بھی یہ سختی سیکھنی ہوگی۔ یہاں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ظفر شاہ خاموش ہو گیا۔ ظاہری طور پر اس نے بحث ختم کر دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی بغاوت کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ کمرے میں محمل شاہ اور انابیہ شاہ کسی موضوع پر باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ دانیہ شاہ ایک کونے میں بیٹھی پوری توجہ سے اپنا پسندیدہ ناول پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس نے کتاب زور سے بند کی۔ محمل اور انابیہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ دانیہ نے خوابیدہ لہجے میں لمبی سانس لی۔ یار، سلطان سکندر نے امامہ ہاشم کو جو انگوٹھی دی تھی نا، ویسی انگوٹھی کوئی مجھے بھی دے سکتا ہے؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد محمل نے اپنا ماٹھا پکڑ لیا۔ یا اللہ! انابیہ نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ دانیہ، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، پلیز دوبارہ اپنا سالار نامہ شروع مت کر دینا۔ بالکل، محمل فوراً بولی۔ صبح، دوپہر، شام، ہر وقت سالار سکندر، امامہ ہاشم، عمر حیات۔ دانیہ نے ناراضی سے دونوں کو گھورا۔ خبردار، میرے پسندیدہ کرداروں کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو۔ انابیہ نے ڈرامائی انداز میں آسمان کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہو محمل، لڑکی کسی دن ناول کے ہیرو سے ہی شادی کرے گی۔ کیوں نہیں؟ دانیہ نے فخر سے گردن اکڑائی۔ میرا سالار سکندر دنیا کا بہترین انسان ہے۔ محمل ہنسی دباتے ہوئے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ حقیقت میں موجود نہیں۔ یہ سنتے ہی انابیہ زور زور سے ہنسنے لگی، جبکہ دانیہ کے غصے سے تکیہ اٹھا کر دونوں کی طرف پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے کمرہ تینوں کی ہنسی اور شرارتوں اور شوخی سے بھر گیا۔ اگلی صبح حویلی کے ناشتے کے ہال میں پورا خاندان جمع تھا۔ لمبی میز کے ارد گرد عالم شاہ، نواز عالم، احتشام عالم، ظفر شاہ، اویس شاہ، محمل، دانیہ اور انابیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناشتے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک دانیہ نے ہمت کر کے اپنی بات رکھی۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ عالم شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بولو۔ دانیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں کراچی جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہاں کی یونیورسٹیاں اور کالج زیادہ اچھے ہیں اور میں اپنی پڑھائی بہتر طریقے سے جاری رکھ سکوں گی۔ عالم شاہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں ہمارے خاندان کے اصول معلوم نہیں ہیں دانیہ؟ جی دادا جان، مگر ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھر سے دور نہیں جاتیں۔ دانیہ کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ لیکن دادا جان، یہ میری پڑھائی کا سوال ہے۔ جو فیصلہ میں نے کر دیا، وہی آخری فیصلہ ہے۔